السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ وہ سفید چھت اس کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے تھے۔ درمیان میں ایک قیمتی و نفیس فانوس لٹک رہا تھا۔ اس کا سر ایک نرم گداز تکیے پہ تھا اور مخملی کمبل گردن تک ڈالا تھا۔ اس نے ایک خالی سی نگاہ کمرے پہ دوڑائی۔ وسیع و عریض پرتعیش بیڈ روم، ایک طرف دیوار گیر کھڑکی کے آگے برابر کیے گئے سفید جالی دار پردے جس سے صبح کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے موند لی اور ان پہ بازو رکھ لیا۔ ان گزرے دنوں میں سوتی جاگتی کیفیت میں وہ بہت روئی تھی، بہت چلائی تھی۔ یہ کمرہ اس نے دیکھا تھا، وہ ادھر ہی لائی گئی تھی۔ ہاتھ سے لگی ڈرپ اپنے بالوں میں نرمی سے چلتے اس بھوری آنکھوں والی لڑکی کے ہاتھ، وہ انجیکشن، نیم بے ہوشی، اسے ٹوٹا سا سب یاد تھا۔ اور اس ڈوبتی ابھرتی نیند میں وہ بھی یہ جانتی تھی کہ وہ بیو کا دامے ہے، عبدالرحمن پاشا کے سفید محل میں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی اور پھر وہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ تیز قدموں کی نرم سی آواز بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون تھی۔ صبح بخیر، نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نیند اچھی ہے، لیکن زیادتی اگر اچھی چیز کی بھی ہو تو نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کھیرے کا سوپ ہے اور ساتھ ناشتہ۔ حیا ہنوز آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ اور یہ عبدالرحمن کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بازو چہرے سے ہٹایا۔ سبز اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، نیچے سرمئی اور گلابی پھولدار سکرٹ پہ لمبا سفید سویٹر پہنے، وہ ہاتھ میں پکڑا کارڈلیس فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے آئی تھی۔ لو بات کرو۔ اس کے کم عمر چہرے پہ معصومیت بھری شفافیت تھی اور اس کی آنکھیں جو رات کو حیا کو بھوری لگی تھی، صبح کی روشنی میں سبز لگ رہی تھیں۔ وہ دنیا کا سب سے شفاف، سب سے خوبصورت چہرہ تھا۔ مجھے اس سے بات نہیں کرنی، وہ بولی تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت چیخنے کے باعث اب گلا جواب دے گیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے فون کان سے لگا کر نرم لہجے میں انگریزی میں بتایا۔ وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ اس کی بات سن لو۔ اس سے کہو جو اس نے میرے لیے کیا میں اس کی احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اگر وہ مجھے یوں اذیت دینا چاہتا ہے تو میں بھی اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ بے حد رکھائی سے بولی۔ عائشہ گل کا چہرہ جواباً ویسا ہی نرم اور شفاف رہا۔ اس نے سن کر فون کان سے لگایا اور ساری بات منو انگریزی میں دہرا دی، پھر فون بند کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ انڈیا میں ذرا پھنس گیا ہے اور وہ ادھر نہیں آ سکے گا، اور آئے گا بھی نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتی، اور تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اس نے کارڈ لیس میز پہ رکھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ اجنبیوں سے جلدی گھلتی ملتی تھی اور نہ اسے پاشا کے گھر والوں سے راہ و رسم بڑھانے میں دلچسپی تھی، مگر اس لڑکی کا چہرہ اتنا نرم اور دوستانہ تھا کہ خود بخود اس کی گردن اثبات میں ہل گئی۔ شکریہ، وہ اسی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سفید سویٹر میں مقید کوہنیاں کرسی کے دونوں بازوؤں پہ رکھی اور ہتھیلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے عادتاً اپنی انگوٹھی انگلی میں گھمانے لگی۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم عبدالرحمن کی طرف سے پریشان مت ہونا۔ اس نے کہا کہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے کیا ہے وہ اس کا فرض تھا۔ سفیر کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ جب تم نے سفیر کو فون کیا تو اس نے فوراً عبدالرحمن کو اپروچ کیا۔ یوں پولیس کی مدد لے کر وہ تمہیں وہاں سے نکال لائے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا؟ وہ بہت دیر بعد بس اتنا ہی کہہ پائی۔ یہاں بہت سے ایسے گروہ ہیں جو روس، مالدووا اور یوکرائن سے لڑکیاں اغوا کر کے یا دھوکے سے ادھر لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ٹورسٹ لڑکیوں کو جن کا تعلق کسی غریب ملک سے ہو کہ ان کے گھر والے ترکی آ کر زیادہ دیر کے اس کا تعاقب نہ کر سکیں، ان کو بھی یہ اغوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس پہنچنے کے بعد سب لڑکیاں نتاشا بن جاتی ہیں
اور یہ ان نتاشاز کو آگے بیچ دیتے ہیں اور ان سے وائٹ سلیوری کروائی جاتی ہے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ اسے یاد آ گیا تھا نتاشا ترکی میں کام کرنے والی روسی کال گرل کو کہتے ہیں، تم چھوڑو یہ سب، اپنے گھر فون کر لو، 2 دن ہو گئے ہیں تمہیں ان کو اپنی خیریت کی اطلاع تو دینی چاہیے۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس خالی نگاہوں سے کھڑکی کے جالی دار پردے کو دیکھتی رہی جو ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کے پاس جواب تھا بھی نہیں۔ میں اور بہارے جنگل تک جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ اس نے بنا تردد کے نفی میں سے گردن ہلا دی۔ عائشہ کے چہرے پر ذرا سی اداسی پھیل گئی۔ چلو، جیسے تمہاری خوشی، آج نہیں تو کل ضرور ہمارے ساتھ چلنا۔ اس نے فوراً خود ہی نئی امید ڈھونڈ نکالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ ضرور کرنا، مہمان بھوکا رہے تو میزبان کا دل بہت دکھتا ہے، شگفتگی سے کہتے ہوئے اس نے کرسی واپس رکھی اور باہر چلی گئی۔ حیا نے کمبل اتارا اور اٹھ کر پاؤں نیچے رکھے۔ نرم گداز قلین میں پاؤں گویا دھنس سے گئے۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی تو کمر میں درد کی لہر اٹھی۔ کرسی سمیت گرنے سے اس کے کندھوں، کمر اور گھٹنوں پر بہت چوٹ آئی تھی۔ وہ قالین سے ننگے پاؤں چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے قد آور آئینے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کا عکس بہت تھکا نقاہت زدہ سا لگ رہا تھا۔ متورم آنکھوں تلے ہلکے، ایک آنکھ کے نیچے گہرا جامنی سا نیل، پیشانی پہ چند خراشیں، تھوڑی پر بڑی سی خراش، ہونٹ کا دائیں کنارہ سوجا ہوا، اور اس نے انگلیاں اوپر سے نیچے اپنے بالوں پر پھیری۔ وہ ویسے ہی تھے، اتنے ہی لمبے، اتنے ہی گھنے، مگر ان کی چمک کھو گئی تھی۔ وہ ریشمی پن جو ان میں ہمیشہ چمکتا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ جانے کیسے عائشہ نے وہ ویکس اتاری اور اس دوران کتنے بال ٹوٹے وہ نہیں جانتی تھی۔ ویکس دھل گئی، مگر جو تکلیف اس نے سہی تھی وہ ایسے نہیں دھل سکتی تھی۔ پولیس یا پاشا کے بندے جو بھی اس وقت دروازے کو توڑ کر اندر آئے تھے، انہوں نے اس کے فراق کے دامن کو آگ پکڑتے ہی بجھا دیا تھا، مگر وہ جتنا پستہ قد روسی اسے جلا چکا تھا، حیا کو لگا وہ جلن ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ وہ اس وقت ڈھیلے ڈھالے اسپتال کے گاؤن میں تھی۔ اس نے دائیں آستین دوسرے ہاتھ سے اوپر کندھے تک اٹھائی۔ بازو کے اوپری حصے پہ اوپر سے نیچے سیاہ راکھ کی طرح لکھے 3 حروف ویسے ہی تھے، WHO۔ باقی کے 2 حروف RE چونکہ داغے ٹھیک سے نہیں گئے تھے، اس لیے ان پہ چھالا سا بن گیا تھا۔ چھالا ختم ہونے کے بعد ان کا نشان نہیں رہنا تھا، جو رہ گیا وہ WHO تھا۔ اس نے زیر لب دہرایا۔ وہ کون تھی؟ کیوں کسی دوسرے کے گھر یوں پڑی تھی؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے گھر جس کو وہ سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کا گھر کال کرنے یا واپس پانجی جانے کا دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا؟ شاید اس لیے کہ اس رات پھوپھو اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس کے نہ آنے پہ ان 2 دنوں میں ہر جگہ پتہ کیا ہوگا اور اب تک پاکستان میں یہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ کیا اب وہ کبھی واپس جا سکے گی؟ عزت سے جی سکے گی؟ کسی کو منہ دکھا سکے گی؟ کیا ابا، تایا فرقان اور سائمہ تائی کا سامنا کر سکیں گی؟ کیا اس نے اپنے ماں باپ کو سارے خاندان میں بے عزت کر دیا تھا؟ کون اس کی دہائی سنے گا کہ وہ بھاگی نہیں تھی، اغوا ہوئی تھی؟ اس کے خاندان میں اور اس کے ملک میں اغوا ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا شریفوں کا مجرا بھرے بازار میں چلا دیا گیا تھا۔ وہ واقعی بدنام ہو گئی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور جالی دار پردہ ہٹایا، پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ سمندر کی سرد برفیلی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور کھلے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ وہ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ نیچے اسے باغیچہ نظر آ رہا تھا اور اس پار لکڑی کا گیٹ جسے ایک بیتی شام اس نے ہزیانی انداز بھاگتے ہوئے پار کیا تھا۔ باغیچے میں خوبصورت شاہانہ سی بگھی کھڑی تھی۔ اس میں ایک چکنا سفید گھوڑا جوتا تھا۔ بگھی کے پیچھے ایک لکڑی کا صندوق نصب تھا جس کا ڈھکن کھولے کھڑی عائشہ گھاس سے چیزیں اٹھا کر اس میں رکھ رہی تھی۔ آرے، کلہاڑے، چاقو اور ایسے کئی اوزار۔ چھوٹی بچی بہارے سرخ چمکتے سیبوں سے بھری ٹوکری لیے بگھی میں اوپر چڑھ رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس نے ٹوکری گود میں رکھ لی۔ وہ جس حصے میں بیٹھی تھی وہ حیا کے سامنے تھا۔ عائشہ صندوق کا ڈھکن بند کر کے پیچھے سے گھوم کر دوسری طرف آ بیٹھی۔ دفعتاً بہارے کی نگاہ اوپر کھلی کھڑکی میں کھڑی حیا پر پڑی۔ حیا، اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔
اس کے پکارنے پر بائیں طرف بیٹھی عائشہ نے آگے ہو کر چہرہ بہارے کے کندھے سے اس طرف نکال کر حیا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، بس تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر واپس گرا لیا۔ دفعتاً عائشہ نے جھک کر بہارے کے کان میں کچھ کہا تو بچی نے اوہ کہہ کر جلدی سے ٹوکری سے ایک سرخ سیب نکالا، اسے اپنے فراق سے رگڑا اور کیچ کہتے ہوئے اوپر کی سمت اچھالا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ بڑھائے مگر اڑ کر آتا سیب اوپر بالکونی کی ریلنگ میں اٹک گیا۔ اوہ نو! بہارے نے مایوسی سے گردن پیچھے کو پھینکی۔ اسی اثنا میں بگھی بان گھوڑے کو چابک مار چکا تھا۔ بگھی گھوڑے کو کھینچتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ آئی۔ بہارے کا سیب وہی ریلنگ گرل کے ڈیزائن میں پھنسا رہ گیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلند بالا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے سے معلوم ہوں، اسے اب کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم و دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمتی کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پر جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے ذرا سا لہنگا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مضطرب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناس اوپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پر دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھل ملا رہا تھا اور بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آگ پھیلی تھی، زرد سرخ لپیٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر سو دھواں تھا، اس کے سیاہ فراق کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہراکلیتس کی دائمی آگ، گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح جل رہی تھی۔ پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پر بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا، تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی، باغیچے میں اتر کر گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پہ کبھی کبھی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا سا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے، بارش تڑا تڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پر بھی خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا، بال موٹی لیٹوں کی صورت چہرے کی اطراف میں سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آگ سرد پڑنے لگی تھی۔ جامنی پڑتے لب کپکپانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی واپس اس سفید محل تک آئی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجب فسون پھیلا رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر جب چوکھٹ پر کھڑی دیکھ رہی تھی، عائشہ بڑے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، سامنے میز پر رکھے کاغذ پر پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے گردن موڑی
आओ बैठो, वो नरमी से कहती सोफ़े के एक तरफ हो गई और दोनों हाथों से वो लंबा सा कागज़ रोल करने लगी। ये आग बुझा दो, वो आतिशदान में भड़कते शोलों को देखते हुए बोली तो उसकी आवाज़ बायोकदा की बारिश की तरह गीली थी। आयशे बिना तरद्दुद की उठी और आतिशदान के साथ लगा स्विच घुमाया। आग बुझ गई। मसनूई अंगारे सुर्ख रह गए जो दरअसल हीटर के रॉड थे, जिससे भड़कने वाली आग इस मसनूई लकड़ियों के ऊपर यूं उभरती गोया असली लकड़ियां जल रही हों। अब आओ, आयशा अपनी बात दोहराकर रोल करके लपेटते कागज़ पर रबड़ बैंड चढ़ाने लगी। वो मिकांकी अंदाज में चलती आगे आई और सोफ़े के दूसरे किनारे पर टिक गई। इसकी निगाहें बुझते अंगारों पर थीं जो अपना सुर्ख रंग खो रहे थे। अपने घर फ़ोन कर लो, वो लोग परेशान होंगे। मुझे डर लगता है, मैं सबको फेस कैसे करूँगी। आतिशदान पर जमी उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सरासैमगी तैर रही थी। जिस अल्लाह ने तुम्हारी पहले मदद की है वो अब भी करेगा। 3 दिन हो गए हैं, अब तक सबको पता चल गया होगा। जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो डरो मत। आयशे ने कार्डलेस उसकी तरफ बढ़ाया। अगर उन्होंने कोई गलत बात की तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी, मगर एक दफ़ा कोशिश कर लो। उसने कार्डलेस पकड़ते हुए आयशे को देखा। स्याह स्कार्फ में लपेटा उसका चेहरा मध्यम रोशनी में दमक रहा था। अब उसकी आंखें गहरी लग रही थीं, स्याही माइल गहरी। उसने वॉल क्लॉक को देखा। आधी रात थी तो वहाँ 9-10 बजे होंगे। घर का नंबर उसे ज़बानी याद था। वो भीगी उंगलियों से बटन पुश करने लगी, फिर फ़ोन कान से लगाया। आयशे अपने पैमाने पर कार और पेंसिल समेट कर छोटी थैली में डालने लगी। हेलो, फ़ातिमा की आवाज़ थी। हेलो अम्मा, मैं हया। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें इतने दिन फ़ोन नहीं कर सकी। असल में महविश की दावतें होती रही हैं आजकल पूरी फैमिली में। कभी किधर तो कभी किधर, इतनी मसरूफ़ रही कि रोज़ फ़ोन करना ही रह जाता था। अब्बा किधर, उससे बोला नहीं जा रहा था। वो ये सामने बैठे हैं, कराची गए थे, आज ही वापस ही हुई है। अम्मा और भी कुछ कह रही थी। उसके सीने में टिकी हुई सांसें बिलाखिर बहाल हुई। दुखते सर में दर्द ज़रा कम हुआ। किसी को पता नहीं चला था। अम्मा से फूफो का नंबर लेकर उसने उन्हें कॉल की। अच्छी भतीजी हो तुम भी, खाने का कह कर गायब हो गई। मैं पहले तो इतनी परेशान रही, समझ नहीं आया क्या करूं। जिहान को पूरी रात सख्त बुखार रहा, उसको भी नहीं उठा सकती थी। तुम्हारे दोनों नंबर्स बंद थे। सुबह होते ही तुम्हारे हॉस्टल गई तो वो जो फ़लस्तीनी लड़का है ना, मोतसम अल मुर्तज़ा, हाँ वही, उसने बताया कि तुम अपनी होस्ट आंटी के घर थी। मुझे बता तो दिया होता हया। फूफो काफ़ी फ़िक्रमंद सी थी। ओह मोतसम, वो इस पज़ल में इतना उलझा हुआ था कि उसे समझ नहीं आया कि हया ने फूफो की तरफ रुकना है या होस्ट आंटी की तरफ। उनकी तसल्ली तशफ़ी करवा कर, पर्स में पानी जाने से दोनों फ़ोन्स ख़राब होने की यकीन दहानी करवा कर जब उसने फ़ोन बंद किया तो आयशे उसे ही देख रही थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आराम से ढेर सारे दिन हमारे साथ रहो। कल हम तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाएंगे, चलोगी ना? हाँ चलूँगी। वो ज़रा सा मुस्कुराई। उसके बालों के सिरों से कतरे अभी तक टपक रहे थे। आग से मत डरा करो। आग से उसे डरना चाहिए जिसके पास अल्लाह को दिखाने के लिए कोई अच्छा अमल ना हो। तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों डरती हो? उसने वीरान निगाहों से आयशे की तरफ देखा। जहन के पर्दे पे एक वीडियो लहराई थी और उसके नीचे लिखे कमेंट्स। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ बुरा हो जाता है। और तुमसे बहुत कुछ अच्छा भी तो हुआ है ना। तुमने एक अमीर और ताकतवर शख्स के लिए अपने शोहर को नहीं छोड़ा, तुमने वफ़ा निभाई। इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी? मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से मुख्तलिफ है आयशे, हमें बहुत फ़र्क है। चलो फिर तुम ढेर सारे दिन मेरी दुनिया में रहो और फिर तुम मुझे बताना कि उम्मीद और अंजाम के एतबार से किसकी दुनिया ज़्यादा अच्छी है। साथ ही उसने मुस्कुराकर हया का हाथ दबाया। तुम कौन हो आयशे? मेरा मतलब है तुम्हारा। उसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं इस घर की मालकिन हूँ। बहारे मेरी बहन है और आने मेरी दादी की सगी बहन है। आने तुर्क है मगर इनका शोहर इंडियन था। आने अब्दुर्रहमान पाशा की माँ? हाँ वही, मगर हम आने को आने कहते हैं, दादी वगैरह नहीं। तो अब्दुर्रहमान तुम्हारा चचा लगा, वो सोच सोच कर कह रही थी। जवाबन वो सादगी से मुस्कुराई।
چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ اس سفید محل کی مالکن ہے وہ ہے، اس لیے وہ رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ وہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا اور اس نے ان 3 عورتوں کو سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھیں اور پیچھے وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس زیب دن کیا، پوری آستینوں والی، پاؤں کو چھوتی آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔ جب اس نے عائشہ کی آواز سنی، وہ نیچے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل طے کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے اٹھ جاؤ، اور کتنا سوگی؟ فیروزی سکارف اور سکرٹ بلاؤز پر لمبا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے، جو علل صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوئے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی، عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں، ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے۔ ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شور، اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ خود کو ان 2 بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگھی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں۔ یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے، ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگھی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں، وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہارے ان کے درمیان۔ بگھی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تب تم دونوں کو دیکھا تھا، وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پر بار بار اس کے بال اڑ کے آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنی گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی سکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سی مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ باقی بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بہت ملنسار، بہت خوبصورت خاتون تھی۔ شلوار قمیض پہ بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا؟ عائشہ قلین پر ان کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پر عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں، اچھا کیا جو حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پر اسپرے کر رہی تھی۔ حیا جواباً مسکرائی اور بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا، آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی۔ ابھی دیکھنا آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائے گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پر بیٹھی آنٹی اور عائشہ کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لگا رہی تھی۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔
بہت عرصہ ہو گیا میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کرا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ایک تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک دزدیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بہت سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے نرمی سے ہاتھ بڑھایا تو حیا نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پر وہ کوئی سپرے کر رہی تھیں۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ یہ کر پاتی، پھر تنگ آ کر خود ہی اسے چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اس کو ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ رہی تھیں۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں، ہمارا غم تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔